الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 79 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من قدر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. والمسلم قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد. इस वक्त हम जिस किताब की तदरीस और तालीम के लिए यहाँ जमा हुए हैं, ये किताब मिशकातुल मसाबीह है। ये हदीस की किताबों में अजीम तरीन मकबूल और मशहूर किताब है। ये किताब मसलन हज़रत इमाम बाक़ी रहमतुल्लाह अलैह जो साहिब तफसीर हैं, उनकी तस्नीफ करके किताब मसादिक़ुस सुन्नह
کا تتمہ اور تکمیلہ ہے۔ حضرت خطیب طبرازی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے ایما اور اشارے پر آپ نے مشکات المصابیح پر کام کیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت آپ کے استاد نے ان سے یہ بات کہی کہ تم الگ سے اثر نو کوئی کسی کتاب کی تعلیق کرو یا تصنیف کرو، بہتر یہ ہے کہ مساجد السنت پر تم کام کرو۔ لہذا آپ نے اپنے استاد کے مشورہ اور حکم کی تعریف میں انہوں نے مشکات المصابیح کتاب جو ہمارے سامنے ہے ان کی تعلیق اور تصنیف کا کام کیا۔ حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف مفسر ہیں، وہ خود قابل اعتماد شخصیات میں سے تھے، وہ خود معتبر آدمی مستند آدمی تھے، اس لیے انہوں نے مساجد السنت جو کتاب تھی ان کی ساری حدیثوں کو بغیر سند کے، بغیر ماخذ کے، بغیر حوالے کے انہوں نے جمع کیا تھا۔ 4900 کچھ احادیث پر احادیث کا مجموعہ مساجد السنت کتاب تھی۔ تو حضرت خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کے اشارے پر انہوں نے جو کام کیا، پہلے حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی تھی اس میں یہ تھا کہ امام بغیر یعنی راوی یا بغیر سند کے اور بغیر حوالے کے انہوں نے نقل کیا تھا، صرف ایک صحابی یعنی ایک راوی کا تذکرہ کر دیا تھا اور ماخذ کا بھی تذکرہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے جو کتاب تھی مساجد السنت اس میں یہ تھا کہ ایک حدیث یعنی 2 فصل تھا اور 2 حدیث تھی، ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ لیکن حضرت خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا تو انہوں نے ایک تو ہر باب میں ایک حدیث کا اضافہ کیا اور پھر باب اور حدیث باب میں بھی اضافہ کیا اور حدیث میں اضافہ کر کے پھر سند کے ساتھ اس کتاب کو نقل کیا، جس کا نام مشکات المصابیح ہوا۔ مشکات اصل میں لغت میں طاق کے اور اس سوراخ کو دیوار کے اس سوراخ کو مشکات کہتے ہیں جس میں آر پار نہ ہو، ایک طرف سوراخ ہو۔ کیونکہ طاق کے اندر محدود جگہ ہوتی ہے، اگر اس کے اندر کوئی چراغ رکھ دیا جائے تو اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی تابانی میں۔ تو امام تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس کے اندر سند کا تذکرہ نہیں تھا، حوالہ کا تذکرہ نہیں تھا، تو انہوں نے سند اور حوالہ کا تذکرہ کر کے اس کتاب میں اور 4 چاند لگا دیا، ان کی خوبصورتی اور اس کی زینت میں اضافہ کیا۔ اسی وجہ سے یہ مشکات مساجد السنت کا نام مشکات المصابیح ہوا۔ جیسے جگہ جگہ اگر چراغ رکھا جائے کھلی جگہ میں تو روشنی سے اس درجے فائدہ نہیں پہنچتا ہے جتنا کہ ایک محدود جگہ میں اگر چراغ کو رکھ دیا جائے اور اس میں بھی بہت سارے چراغ کو، تو پھر اس کے ذریعے سے سمجھے روشنی جو ہوتی ہے چمک اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ حضرات کو یہ سمجھنا ہے کہ مشکات المصابیح اور مساجد السنت، مشکات المصابیح اصل میں مساجد السنت جو کتاب ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب کا یہ مشکات المصابیح تتمہ اور تکمیلہ ہے۔ پہلے والی جو کتاب تھی مساجد السنت اس میں سند اور حوالہ کا تذکرہ نہیں تھا، اور اس میں خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے سند اور حوالے کے ساتھ اس کتاب کو سمجھے اضافہ کیا۔
بہرحال ایک تو یہ بات سمجھنی ہے جو مشکات المصابیح کے سلسلے میں آپ کو یاد رکھنی ہے اس کتاب کو. اور یہ کتاب نظامیہ ادارے جہاں بھی ہیں الحمدللہ وہ سارے ادارے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے تو اب یہ کتاب جس طرح سے آپ نے یہ کام کیا ان کا اجر نہیں بھی ملے گا. کوئی کام ہو جو پہلی حدیث پڑھی گئی ہے مشکات کی وہ حدیث ابراہیم کے نام سے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک آدمی سفید لباس میں ملبوس اور کالے بال ان کے یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے گناہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کر دیا اور اپنے جان کو اپنے ہتھیلی کو اللہ کے نبی کے سلام کے نام پر رکھ دیا اور سارے محمد کے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے رسول علیہ وہاں تک پہنچنے تو سائن نے پوچھنے والے نے کہا ہمیں یہ بات بہت حیرت کی بات ہے کہ وہ سوال بھی کرتا ہے پوچھنے والا پھر سائن نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ پر ان کی کتابوں پر ان کے رسولوں پر جس میں 7 چیزوں کا تذکرہ ہے جس میں ایک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں ضرور ساحل نے یہ کہا کہ آپ مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فخر کریں گے تعمیرات میں. وہ چلے گئے اس دیر میں
रसूल ही ज्यादा जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो तुम्हारे पास उन्हें तुम्हारा दीन सिखाना है। उसमें से पहला पैगाम तो ये है कि इल्म दीन की अहमियत का अंदाजा होता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सवाल के जरिए से सहाबा को हुजूर अलैहिस्सलाम के वास्ते से तालीम दी। इसके जरिए से इल्म दीन की अहमियत का पता चलता है। दूसरा ये कि सवाल के जरिए से जो तालीम दी जाती है वो अच्छा तरीका है और उसके जरिए से बात ज़्यादा समझ में आती है। दूसरी बात यह है कि आदाब मजलिस का तज़किरा हो। आदाब मजलिस का इसमें पैगाम है। एक आदमी दीनी मजलिस में जाए तो किस तरह बैठे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने अमल के जरिए से बताया कि जैसे हम तशहुद में बैठते हैं वैसे ही तशहुद में बैठ कर बताया कि दीनी मजलिस का अदब ये है कि दो रानू बैठा जाए जहाँ तक के हो सके अपनी वुसअत में। और उसके बाद तीसरी बात यह है कि इस हदीस पाक में ज़ाहिर आमाल का दुरुस्त होना ये जरूरी करार दिया गया है। साथ ही ईमान और अकीदे के एतबार से पुख्तगी ये भी जरूरी है और अपने हर अमल और नियत में इखलास कामिल का होना ये भी जरूरी है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अगर अल्लाह ने हमें मोमिन बनाया है और इस्लाम की सिफत से हमें मुतसिफ फरमाया है तो अपने ईमान के अंदर मजबूती और पुख्तगी की भी फिक्र करें और इसी तरह ज़ाहिरी अमाल भी हमारे दुरुस्त हो और हमारा हर अमल चाहे वो अमल छोटा हो या बड़ा हो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए हम लोग करें। आप हज़रात बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने इस दौर में जबकि बेदीनी और इख्तिलाफ का ज़माना है अल्लाह ताला ने आप हज़रात के लिए तालीम का इंतज़ाम फरमाया। लिहाजा हम अपने भाई और मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती हुस्नुर रहमान साहब को मुबारकबादी पेश करते हैं कि इन्होंने बहुत सारे शोबे हैं सामाजिक उस एतबार से नहीं बल्कि अपने माशाअल्लाह इन्होंने उम्मत के नौजवानों के लिए और उम्मत की बेटियों के लिए एक तरफ दीनी तालीम का निज़ाम बनाया है जिसके जरिए से इनके अकीदे और ईमान मजबूत होंगे और हमारी नई नस्लें दीन पर कायम और कायम रहेगी। तो दूसरी तरफ समझिए जो हालात हाज़िरा है उसके पेश नज़र इन्होंने असली तालीम का भी निज़ाम बनाया है। तहदीस की नेमत के तौर पर बात कही जा सकती है। इस इदारे ने 10 से 11 साल से भी कम वक्त में तामीरी और तालीमी एतबार से तरक्की की है वो काबिल तहसीन है। हम दिल की गहराई से शुक्रगुजार हैं मोहतरम मौलाना मुफ्ती हुस्नुर रहमान साहब का कि हम इस काबिल नहीं थे लेकिन उन्होंने अपने इदारे में इरशाद शरीफ के इफ्तिताह के मौके पर हमें मदद किया और जिसके जरिए से हमें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। और साथ ही यहाँ के जो दूसरे जिम्मेदारान हैं और असातिज़ा हैं उनकी मेहनत को भी अपनी आंखों से देखने का मौका मिला है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस इदारे को दीन दुनिया जमहूरी तरक्यात से नवाजे और इस इदारे के नफ़ा को ताम और आम फरमाए और हासिलीन की हसद और शरीरों की शरारत से इस इदारे को और इस इदारे के मुंतज़िमीन को अल्लाह ताला